عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. دہرانے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج دن کون سا ہے. اگر سمجھ میں آئے تو قیامت سے کسی طور بھی کم نہیں ہے یہ دن. کائنات میں بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے گئیں، پوری جائیداد میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، کہیں سے ثابت کر دو کہ کسی کی موت کا پرسہ خدا نے دیا ہو. عام شہنشاہوں بادشاہوں میں نہیں، آدم کی موت کا دیا ہو، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم کی موت کا پرسہ دیا ہو. دنیا میں موتیں ہی دو ہوئی، ذات واجب نے یا رسول کی موت کا پرسہ دیا بطول کو، یا علی کی موت کا پرسہ دیا شریکت الحسین کو. اللہ للہ. طویل واقعات ہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو آپ جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے دہرانا پڑتا ہے کہ مومن کی آنکھ سبب تذکر کی محتاج ہے، کہ یاد دلانا پڑتا ہے. شاہ جی 40 ہجری کا رمضان میرے مولا نے اپنی پوری زندگی کے معمول کے خلاف گزارا ہے. ہاں، پوری زندگی جو معمول رہے مولا کے ان سب سے الگ تھا زندگی کا آخری رمضان. ہاں، مثلا پڑھا ہوگا کتابوں میں، علماء سے سنا ہوگا، خضاب کرنا ائمہ کی سنت ہے. سرکار امیر پابندی سے خضاب فرمایا کرتے تھے. 40 ہجری کے رمضان سے پہلے مولا نے خضاب کرنا چھوڑ دیا. کیونکہ روزانہ خطبہ دیتے تھے، خطبہ دے رہے ہیں، ساسا بن سوہان ابدی اٹھ کھڑا ہوا، مولا گستاخی معاف، پہلے آپ کے معمول میں اتنا تعطل کبھی نہیں دیکھا، سرکار خضاب اتر چکا ہے، مجھے حکم فرمائے میں بازار سے خضاب لے آؤں. ٹھنڈی سانس لے کے فرماتے ہیں ساسا اس رمضان میں ہمارے لیے کسی اور خضاب کا بندوبست ہے. العظمت للہ. زندگی میں کبھی وہ معمول رہے ہی نہیں امیر کائنات کے. کبھی دروبام کو اداسیوں سے تکنا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈی سانس لینا، کبھی سوئی ہوئی بیٹیوں کے سر چومنا، کبھی عباس کو نیند سے جگا جگا کے سینے پہ لٹانا. اکثر شریکت الحسین رو کے پوچھتی، بابا میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں، بابا میرا دل کانپتا ہے، اس رمضان میں آپ کا طرز عمل کیسا ہے؟ نہیں میری پردہ دار بیٹی، ایسے تجھے وہم ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سید ہو غیر سید ہو. لیکن اس رمضان میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بیوی
جس نے کبھی باپ کی طرف یوں دیکھا نہیں تھا، باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے بابا اب بھی مجھے وہم ہے۔ العظمت للہ۔ مولا تمہارے آنسو منظور کرے، دعا ہے میری اس غم میں رونے والی آنکھ کسی اور غم میں نہ روئے۔ شاہ صاحب وہ وقت کب آیا؟ 17 رمضان کو، 17 رمضان۔ فرماتے ہیں اشراف کوفہ اگر تکلیف نہ سمجھو تو آج اپنی اپنی مستورات کو میرے گھر بھیج دینا۔ ہاتھ جڑ گئے، مولا آپ کو اتنی تمہید کی ضرورت کیا تھی؟ سب کنیزیں ہیں، آپ کی نوکرانیاں ہیں، ابھی بھیجتے ہیں۔ سب گھروں کو دوڑے، بیٹیاں، بیویاں، مائیں، بہنیں سب جمع۔ ضمانت ہے ایک ایک حرف کی۔ علی کے گھر میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ پوچھا بہن فضا؟ جی مولا۔ کوفے کی شریف زادیاں سب آ گئیں؟ مولا سب آ گئیں۔ اچھا بہن اب ایسا کرو، گھر میں جتنے شمعدان ہیں سب جلا لو۔ رونے آئے ہو تو فکر سمجھ لینا۔ شمعدان جلے، مولا جل گئے۔ وہ فضا حیران بھی ہے کہ علی چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا تمام شمعدان صحن کے وسط میں لے آؤ۔ وسط میں آ گئے۔ فرماتے میری پردہ دار بیٹی زینب کہاں ہے؟ بابا میں یہاں ہوں۔ فرمایا بیٹی ذرا شمعدانوں کے قریب آ جاؤ۔ بی بی جھجک کے کچھ دور کھڑی ہوئی، نہیں بیٹا گھبراؤ نہیں، اور قریب۔ مولا نے بلا تشبیہ منہ دوسری طرف پھیر لیا، کہا بیٹا میں منہ موڑ رہا ہوں، شمعدان کی روشنی میں اپنا چہرہ کر لو۔ اور پھر کوفے کی عورتوں سے خطاب کر کے فرماتے کوفے کی شریف زادیوں، اس روشنی میں میری بیٹی کے چہرے کو غور سے پہچان لو۔ اگر اس دکھیا کو میرے بعد کبھی آنا پڑ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے علی کی بیٹی کو پہچانا نہیں تھا۔ فرمایا غور سے دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ دکھیا میرے بغیر کوفے میں آئے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے علی کی بیٹی کو پہچانا نہیں تھا۔ اس وقت شاہ جی تڑپ کے بیوی نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا بابا کیا اب بھی مجھے وہم ہے؟ بابا کیا میری یتیمی کے سامان نہیں ہو رہے؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ دم لے لو، آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ اس لیے محترم کی فرمائش بھی ہے، ایک دو جملے تفصیل سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ 17 گزر گئی، 18 گزری، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے امیر کائنات کا، لیکن یہ اضطراب نہ اپنی موت کا ہے نہ دشمن سے خوف کا ہے۔ ہاں اس اضطراب کی خبر تھوڑی دیر میں آپ کو ہو جائے گی کہ مضطرب ہے کیوں امیر کائنات، بے چینی کا سبب کیا۔ 18 کا روزہ جس طرح بھی افطار کیا مولا نے، سب کو خبر ہے، رات ڈھلی، ایک ایک لمحے کے بعد باہر نکلتے ہیں، ٹھنڈی سانس لے کے ابھی بہت دیر ہے،
پڑھنے والے آپ کو سناتے ہیں یہ میرے مولا علی کا دعویٰ رہا ہے عہد رسالت میں بھی اور بعد میں بھی. کیا ہمیشہ علی ناز سے فرمایا کرتے تھے میں سب سے پہلے مسجد میں آتا ہوں اور سب سے آخر میں جاتا ہوں. اور آج اس معمول سے بھی پہلے مسجد کی طرف چلے سید و غیر سید ہو. چلنا تھا اب اس نیت سے چلے کہ مسجد جاؤں. غضنفر نہیں جا رہا تھا, آپ میں سے نہیں جا رہا تھا, حجت کبریٰ فلیہ مطلق زمین سے لے کر عرش اولا تک کائنات کی ہر شے نے احتجاج کیا اور ہر شے نے اپنا اپنا حق ریت ادا کیا. یہ کتابوں کے پڑھے ہوئے فکرے ہیں, خطابت کی رنگ آمیزی نہیں. بلا تشبیہ حجرے سے قدم باہر آیا, ابھی زمین پہ آیا نہیں تھا, زمین ہلی. آواز ہے یا علی میں تراب ہوں تو بو تراب ہے, حق ادا کرتی ہوں, خدا کے لیے آج مسجد میں نہ جاؤ. اللہ گویا علی نے زمین پہ پاؤں رکھ کے تسلی دی, آگے بڑھے. ہوا سے سرگوشی یا علی نہ جا, آسمان سے آہیں یا علی نہ جا. جبریل نے تاج پھینک دیا, استاد معظم نہ جائیے. حوروں نے تسبیحیں چھوڑ دی, عرش کانپا. سنتے رہتے ہو پرندوں تک نے دامن چونچ میں پکڑ کے یا علی اولاد کو یتیم نہ کر, یا علی نہ جاؤ. حتیٰ کہ رب کعبہ کی قسم میلسی والو دہلیز در مڑ رہے تھے, حلقہ زنجیر در ابا میں الجھ گیا. لوہے کی زنجیر سے آواز ہے یا علی مسجد میں نہ جا, نہ جا. اور شاہ جی ایک مقتدر عالم کی کتاب میں نے یہ فکرے پڑھے ہیں, جب آخر میں یعنی ابتدا زمین سے ہوئی, آخر میں زنجیر الجھ گئی کہ مولا نہ جاؤ, اس وقت حجاب قدرت میں زلزلہ آیا اور آواز قدرت رہی یا علی واپس آ جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. العظمت للہ. لیکن رونے والوں سر بلا تشبیہ آسمان کی جانب رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. نہیں پروردگار تجھے فیصلہ بدلنے کی ضرورت نہیں. آئے مسجد میں, ابھی نہ کوئی نمازی نہ کوئی ذی نفس, 3 قاتل مولا کے جنہوں نے دیوار کعبہ کے ساتھ میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کر ان ملعونوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا قتل امیر کا. 2 دارالامارہ کی دیوار کے ساتھ چھپے ہوئے, ایک صف میں لپٹا ہوا وردان شبیب, یہ 2 باہر, عبد الرحمن ابن ملجم لعین ایک صف میں لپٹا ہوا سویا ہوا ہے. امیر کائنات پہنچے بلا تشبیہ, پاؤں کی ٹھوکر ماری, فرمایا لا تنم ہکذا ھذا نومۃ ابلیس. فرمایا جس انداز میں تو سو رہا ہے یہ ابلیس کے سونے کا انداز ہے. اٹھ مولا, نماز کے وقت میں تو ابھی دیر نہیں. فرمایا ہاں میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں, تو اپنے کام کی تیاری کر. سیدھے مصلی پہ پروگرام یہی طے تھا کہ 3 قاتل باری باری حملہ کریں, جس کا وار کامیاب ہو جائے بلا تشبیہ. نیت باندھی, قیام میں علی شبیب ملعون آگے بڑھا. کتابیں بتاتی ہیں چونکہ وجہ اللہ چہرہ سامنے تھا, جو ہی امیر کے چہرے پہ نظر گئی دہشت زدہ ہو کے بھاگا,
खंदक में गिरा, फिन्नार हो गया। इस असना में मेरे मौला रुकू में पहुंचे, वरदान आगे बढ़ा, अभी तक चेहरा सामने था, इसकी नजर चेहरे पे गई, चीखे मारता हुआ दौड़ा, दौड़ते दौड़ते गिरा, अपनी ही तलवार शिकम से पार हो गई, यह भी फिन्नार सकर। इस असना में अली सजदे में, और मेलसी वालों, अगर अली का सर सजदे में न होता, मौत की भी ये जुर्रत नहीं थी कि अली पे हमला कर सकती। मैं बता चुका हूं कि चूंकि अभी नमाज फज्र का अव्वल वक्त भी बहुत दूर था, जिस वक्त जनाब अमीर ने नीयत बांधी हुई है नमाज की, किताबें पढ़ना, उलमा से तहकीक भी करना, बिला तशबीह कूफे के दारुल इमारा के अंदर ही अली की हरम सरा भी है, और हुजरों की तरतीब यह है कि शरीकतुल हुसैन का हुजरा, बीबी के दाएं जनाब हसन का हुजरा, बाएं तरफ जनाब हुसैन का हुजरा, साथ जनाब उम्मे कुलसूम का हुजरा, साथ जनाब मोहम्मद हनफिया का हुजरा, साथ जनाब रुकैया का हुजरा, साथ जनाब अब्बास का हुजरा। अब बीबी और अब्बास के हुजरे का फासला खुद ज़हन में रखना। हसनैन के हुजरे दाएं बाएं, रिवायत जनाब अब्बास की है, 14 बरस उम्र है, फरमाया तहज्जुद मैंने पढ़ ली, इस इंतजार में बैठा हूं मुसल्ले पे, अजान हो, बाबा की इक्तदा में नमाज पढ़ूं, मशीजत वहदत के तहत आंख लगी, वराए तो रोया हो इलतन, मैंने खौफ ज़दा कर देने वाला ख्वाब देखा। मौला क्या देखा? फरमाया मैंने देखा काबा गिर पड़ा है, गर्द और गुबार उठ रहा है, आसमान से सफेद रंग के परिंदे उतरते हैं, अपने परों को मिट्टी में आलूदा करके दर्दनाक बोली में कहते हुए उड़ रहे हैं, अलाओ अन्ना अलीयन कद क़ुतिल, अलाओ अन्ना अमीर अल मोमिनीन कद क़ुतिल। दुनिया वालों अली मारे गए, दुनिया वालों अमीर अल मोमिनीन मारे गए। अभी ख्वाब जारी है कि किसी ने झंझोड़ा, अब्बास अब्बास। आंख खोली तो जनाब ज़ैनब, बीबी क्या हुआ? अब्बास आसमान से आवाज आ रही है, अली मारे गए। आसमान से कोई पुकार रहा है, अली मारे गए। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने हुजरों की तरतीब बताई थी कि बड़े भाइयों के हुजरे आसपास, वो हुजरे छोड़कर अब्बास के हुजरे में आना दलील है इस अम्र की कि बचपन से ही बड़ा नाज था बीबी को अब्बास पे, बड़ा मान था अली की बेटी को अब्बास पर। जाओ अब्बास, मस्जिद जाओ। तारीख बताती है, नंगे पांव, नंगे सर जनाब अब्बास दौड़े, दहलीज से तर मुड़ रहे थे, फिर दामन अब्बा को झटका लगा, देखा तो बीबी, बीबी आप क्यों रोका? अब्बास खुदा के लिए मेरे बाबा से कहना जल्दी घर आए, देर हो गई तो मैं मस्जिद में चली आऊंगी। फिर बाबा से कहना नाराज ना हो। पहुंचे, अब अगर रोने आए हो तो देखना मेरी तरफ। मंजर क्या है? फर्श मस्जिद खून से रंगीन, मुसल्ला गुलगून, सीने पे दाईं तरफ बिला तशबीह जनाब हसन, बाईं तरफ हुसैन। हसन की पेशानी चूमते हैं, हुसैन का गला। नारो हुसैन, तेरे रोने की मौसम अभी दूर है। मेरे लाल बेताबी की जरूरत नहीं। अब्बास बाप के कदमों पे गिरा, बिला तशबीह कदम चूमे, कदम चूम के उठा। बाबा खुदा करे रहती दुनिया तक तेरा बेटों से प्यार सलामत रहे। बेटों को बाद में प्यार कर लेना, पहले पर्दादार बेटी का एक पैगाम सुनो। क्या पैगाम? तेरी बेटी ने पैगाम दिया है, देर हो गई तो मैं मस्जिद चली आऊंगी। खुदा गवाह है रोने वालों, फिर अली ने बेटों को हटाया नहीं, सीने से गिराया, तड़प के उठे, कहा जल्दी घर ले चलो, मेरी ज़ैनब कुजा, ये मस्जिद का माहौल कुजा, मेरी ज़ैनब कुजा, या नामहरमों का मजमा कुजा। पहुंचे घर,
بس بات کو چھوڑ دیا ہے. ایک آدھ جملہ سن لو, تصور خود کر لو. زینب سی بیٹی نے علی سے باپ کو جب اس عالم میں دیکھا ہوگا, کیا قیامت نہیں گزری. حسنین شریفین نے چارپائی پہ لٹایا امیر کائنات کو, آبتا کہہ کے سینے پہ گری, بے لرزہ کی طرح, جو لفظ کتابوں کے ہیں. جسم تڑپ رہا ہے بی بی کا. پڑھنے والے سناتے ہیں نا, باپ کے چہرے کی طرف دیکھتی نہیں تھی, کبھی آنکھ ملا کے بات نہیں کی. آج سینے سے لگ کے رو رو کے کہے بابا مجھ دکھیا کو تو اچھی طرح تیرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. بابا اگر آج محسوس نہ کرو جی بھر کے تجھے پیار بھی کر لوں, بابا جی بھر کے تیرا چہرہ دیکھ لوں. ساری اولاد امیر جمع ہے. واہ مصیبتا, واہ نصیبہ, واہ ابتا, واہ غربتا کے نعرے. صحن کے ایک کونے میں جناب عباس, جناب رقیہ, دونوں بہن بھائی کھڑے ہیں. رقیہ کا سر چوم چوم کے عباس کہہ رہے ہیں رقیہ حوصلہ, میں بھی تیری طرح یتیم ہو رہا ہوں. جانتا ہوں تجھے باپ سے پیار کرنے کو بہت بےتاب ہو رہی ہو کہ بابا کے سینے سے لگوں, مگر میری بہن دیکھنا, پہلے بابا کی طرف دیکھ. وہ بطول زادے ہیں, ہم کنیز زادے ہیں. پہلے اولاد بطول سے پیار کرنے دو. شور ہے. اچانک اس شور میں ایک اور شور شامل ہوا. کیا؟ ابن ملجم گرفتار ہو گیا. ابن ملجم گرفتار ہو گیا. بے تاب ہو گئے امیر. لفظ یاد ہے کہ یہ رمضان اضطراب میں گزرا, بے تابی میں گزرا. اب کھلنے لگا ہے میرے مولا کی بے تابی کا راز. بے تاب ہو کے کہتے میری پردہ دار بیٹیاں پردہ کر لو, میں خود باہر نہیں جا سکتا, میں اپنے قاتل کو بلا کے اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پردہ ہوا, یہ حرامزادہ مولا کے سامنے آیا, بابا زنجیر. فرماتے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر فرماتے کیا میں تیرا عادل امام نہ تھا؟ بلا تشبیہ اس کی نگاہ ہے پیوند زمین. فرمایا ابن ملجم یہ علی کا سوال ہے, تقدیر کی جرت نہیں کہ علی کو جواب نہ دے, جواب دینا ہوگا. بلا تشبیہ یہ حلق کی طرف اشارہ کرتا ہے. مولا حلق خشک ہے, کانٹے پڑے ہوئے ہیں, بول نہیں سکتا. فرمایا حسن بیٹے ابھی تو نے میرے لیے جو دودھ اور شہد بنایا ہے نا وہ میرے قاتل کو پلا دے. بابا میں اپنے ہاتھوں سے تیرے قاتل کو, ہاں بیٹا میرا حکم ہے پلاؤ. پلایا, پی لیا. فرمایا اب حلق تر ہو گیا, مولا ہو گیا. اب جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. اب سر اٹھا, کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ مولا آپ سے بڑا عادل کون ہوگا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ مولا آپ سے اچھا ہونا ہی ممکن کہا ہے. فرماتے میں نے کبھی تجھ سے زیادتی کی؟ مولا تیری ذات سے زیادتی کا تصور, اللہ جانے کیا تھا خیبر شکن کی ریش اقدس. بلا تشبیہ آنسوؤں میں تر ہو گئی. فرمایا اگر میں عادل بھی ہوں, اچھا امام بھی ہوں, میں نے تجھ سے زیادتی نہیں کی, تو تو نے کس جرم میں میری زینب کے بین نامحرموں کو سنائے ہیں, جس کی آواز گھر سے باہر کبھی نہیں گئی تھی. آج میری اس زینب کے رونے کی آوازیں غیر سن رہے ہیں. اللہ اکبر. بس بھائی آخری بات, 19 کا سارا دن, 20 کی ساری رات, 20 کا پورا دن, 21ویں شب آدھی رات تک مصروف رہے علی. ایک لمحے کو بھی سوائے نماز کے وقت کے مصروفیت میرے مولا کی منقطع نہیں ہوئی. 21ویں شب جب رات ڈھلنے لگی,
فرماتے لوگوں اب تمہارا وقت ختم، باقی جو چند لمحے ہیں یہ میری اولاد کے ہیں، اب میرا گھر خالی کر دو۔ امام عادل تھے، کسی کے حقوق پورے کرنا، کسی کو کوئی وصیت، کسی کی دینی حاجت، کسی کی دنیاوی حاجت، اور اس عالم میں بھی رب کعبہ کی یعنی ساری زندگی یوں دعویٰ رہا سلونی اما دون العرش، مجھ سے عرش سے ماورا کے مسئلے پوچھو۔ کبھی دعویٰ کرتے تھے سلونی عن اسرار الغیوب، مجھ سے غیب کے راز پوچھو۔ سربت کے بعد آواز اور دعوے کے رنگ میں تبدیلی آئی، سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں سوال کر لو۔ کائنات عالم کی ساری مخلوق کے ساتھ خلیفۃ اللہ مصروف رہے، ہر ایک نے۔ ابھی محترم نے ایک مسئلہ بھی پوچھا تھا، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ہر موالی کا اپنا معیار معرفت ہوتا ہے۔ پہلے تو میں یہ عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں آپ دکھا سکتے کہ علی نے کوئی جراح یا کوئی طبیب خود بلایا ہو، مولا نے نہیں بلایا، جو خود طبیب عالم ہو، جس کے پاس دفتر شفاء عالم کا نظام ہو، جو کائنات کو شفا بانٹنے والا ہو، وہ جراح و طبیبوں کو محتاج نہیں، یہ بھی موالی لائے جس کا معیار معرفت۔ اور مولا نے معائنے کی اجازت کیوں دے دی؟ اس کے بھی دو سبب لکھے علماء نے، لے جرت بہ ہی سننا اور شہد علاقات لے ہی۔ اگر تھکے نہیں ہو تو بس ایک بات کہنے لگا ہوں، گھر خالی ہو گیا، ساری اولاد پہ جمع کیا، حسن بیٹے میرے بعد تو ولی ہے، بڑی طویل وصیتیں ہیں، ایک مجلس سے زیادہ وقت چاہیے صرف وہ وصیتیں گنوانے کے لیے جو جناب حسن کو کی۔ وصیتوں سے فارغ ہوئے، ادنو منی یا بنی الحسین، حسین بیٹے قریب آؤ، قریب آئے، بلا تشبیہ ہاتھ پکڑا جناب حسن کے ہاتھ میں، حسن علی بن کے اس کی حفاظت کرنا، بیٹے محمد قریب آؤ، علی بن کے حفاظت کرنا، اون قریب آؤ، علی بن کے حفاظت کرنا، عباس قریب آؤ، جعفر، تمام بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں فرمایا ام کلثوم بیٹی قریب آؤ، حسن بہن کا خیال رہے۔ جناب زینب راوی ہیں، میں حیران، بیٹیوں میں بڑی تو میں ہوں، نام چھوٹی کا لے رہے ہیں، رقیہ بیٹی تم آؤ، بیٹیاں بھی ختم ہو گئی، بہن فضا قریب آؤ، فضا کا ہاتھ پکڑ کے جناب حسن کے ہاتھ میں۔ اچانک سر کی جانب سے آواز آئی، واہ نصیبہ، ہائے زینب تیری قسمت، اپنے زخم کی تکلیف بھول گئی علی کو، بلا تشبیہ کوہنیوں کے بل تڑپ کے اٹھے، کہا زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں قسمت کا ماتم کر رہی ہو؟ کہا بابا مجھ سے ایسا کوئی بد نصیب ہے؟ ہر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے سپرد کیا، بیٹیوں کو سپرد کیا، کنیزوں تک کو سپرد کیا، میں دکھیا آپ کو یاد نہیں رہی؟ کہا اگر مرنے سے پہلے بابا کو رلانا چاہتی ہے اور خود بھی رونا ہے تو تو بھی قریب آ۔ بی بی قریب آئی، فرمایا این بنی الحسین، میرا کربلا کا مہمان حسین کہاں ہے؟ بابا میں یہاں ہوں، حسین قریب آؤ۔ اب بی بی کا خیال کہ چونکہ میرے حصے میں حسین ہے اس لیے میرا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دے گے، فرماتے حسین اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، بلا تشبیہ حسین کا ہاتھ پکڑ کے جناب زینب کے ہاتھ میں، کہا زینب میرے بعد میرے حسین کا خیال رہے، میرے بعد حسین کے لیے علی بھی تو ہے، میرے بعد حسین کے لیے بطول بھی تو ہے۔ کہا بابا انصاف کر، ہر ایک کی ماتم دار بھی میں، حسین کی حفاظت کرنے کے لیے بھی میں، ہاں بیٹی تو بطول جو ہے میں حسین کی امانت کا جواب صرف تجھ سے لوں گا۔ یہ کہہ کے ابھی چارپائی پہ لیٹے تھے، یہ کہہ کے ابھی چارپائی پہ لیٹے تھے کہ تڑپ گئے، حسن بھاگ گیا ہو،
حسین دوڑ گیا، زینب کلثوم مجھے اٹھاؤ۔ کیوں بابا؟ وہ دروازے کی طرف نگاہ کرو تو اور تمہاری اماں بطول بھی آ گئی، وہ دیکھو تمہارا نانا رسول بھی آ گیا۔ زینب کی باہیں پھیلی، اماں اس وقت آئی جب میں یتیم ہو گئی ہوں، اماں اس وقت آئی جب میرے سر سے چادر اترنے لگی ہے۔ فاطمہ حسین